جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سائفر کیس کو خارج کرنے اور سائفر کیس کی سماعت روکنے یا سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ 20 صفحاتی فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق، یہ ذہنوں میں رہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اس پر تحریک انصاف کئی مرتبہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے اور کہہ چکی ہے کہ ہمارے کیسز ان کے پاس نہ لگائے جائیں، لیکن سارے کیسز وہی سن رہے ہیں۔ اور ہماری ایتھکس جو ہم نے دیکھے ہیں عدالتوں کے، وہ یہی ہیں کہ جب کسی جج پر کوئی فریق عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے تو وہ جج خود بخود علیحدہ ہو جاتا ہے کیسوں سے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست مسترد کر دی، ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کر دی اور 20 صفحاتی ایک فیصلہ جاری کیا، جس کے مطابق جج ڈویژنل بینچ لکھتا ہے کہ پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھجوایا۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا۔ پروسیکیوشن کے مطابق عمران خان نے سائفر کے مندرجات کو ٹوئسٹ کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ دفتر خارجہ کے سابقہ اور موجودہ افسران، بالخصوص سائفر بھیجنے والے اسد مجید کے بیانات ریکارڈ پر ہے۔ دفتر خارجہ کے افسران کے بیانات سے واضح ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش شامل نہیں۔ بادی نظر میں مقدمے میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی جج صاحبان کہہ رہے ہیں عمران خان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم سائفر وصول کیا اور گم کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان کے آئین کے آرٹیکل 248 کے استثناء کی دلیل کو بھی مسترد کر دیا۔ جج صاحبان کے مطابق آئین کا آرٹیکل 248 بطور وزیر اعظم فرائض کی ادائیگی پر استثناء سے متعلق ہے۔ پٹیشنر کا سائفر سے متعلق سیاسی اجتماع سے خطاب بطور وزیر اعظم ادا کی جانے والی ذمہ داریوں میں نہیں آتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ استثناء 248 کا جو وزیر اعظم کو ہے وہ ان کی ڈیوٹیز میں ہے، سرکاری کاموں میں ہے، لیکن یہ ایک اجتماع میں گئے اور وہاں سائفر لہرایا، لیکن وہاں یہ اس میں استثناء میں نہیں آتا، حالانکہ جب وہ اجتماع سے خطاب کر رہے تھے تب بھی وزیر اعظم ہی تھے۔ سائفر کیس میں عدالت کہتی ہے 20 صفحاتی فیصلے میں کہ ایک شریک ملزم ہے۔ شاہ محمود قریشی کی بات ہو رہی ہے، صرف ایک شریک ملزم کی حد تک ایف آئی آر کالعدم نہیں ہو سکتی۔ شریک ملزم کی وجہ سے اخراج مقدمہ کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس مقدمے کو ہم نے کیوں خارج نہیں کیا۔ ایک تو ضمانت ہے نا، ایک ہے سماعت روکنے کا، ایک خارج کیوں نہیں کیا۔ اور پروسیکیوشن کے مطابق سائفر عمران خان کے قبضے میں ہے، بلا شک و شبہ ان کے خلاف تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں، سنگین نوعیت کے الزامات پر ضمانت نہیں بنتی۔ پہلا کہ سماعت نہیں روکی جا سکتی، دوسرا مقدمہ اخراج نہیں ہو سکتا، تیسرا کیونکہ الزامات سنگین ہیں ضمانت نہیں ہو سکتی۔ بادی نظر میں ملزم کا کیس سے تعلق بنتا ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان مرکزی ملزم ہے۔ اب اگر اس کو سارے کو سم اپ کریں تو جو 20 صفحاتی فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ایک مرغی چور کو یہ کہہ کر ضمانت نہیں دیتا کہ یہ عادی چور ہے، لیکن وہی اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹیاں مانگتا ہے، فل ڈے سماعتیں فرماتا ہے، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو جب ضمانت دیتا ہے یا سزا معطل کرتا ہے تو سپریم کورٹ حیران رہ جاتی ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ 5 اعتراضات لگاتے ہیں سپریم کورٹ کے، ان 5 وجوہات کی بنیاد پر آپ کی ضمانت کا فیصلہ غلط ہے۔ یاد رہے اس وقت اطرم من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ تو وہی سائفر کیس جو نواز شریف صاحب کو منٹوں سیکنڈوں میں آج کل ریلیف دے رہا ہے، وہی اسلام آباد ہائی کورٹ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ اب عمران خان کو اس
کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں اس نے، سماعت روکنے کی، ضمانت دینے کی، مقدمہ خارج کرنے کی، اور کہا ہے کہ عمران خان کا تعلق بنتا ہے اس کیس سے، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان پر بڑی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ نمبر 3، عمران خان نے سائفر عمران خان کو ملا اور عمران خان نے گم کر دیا۔ نمبر 4، عمران خان نے سائفر کو جو خفیہ دستاویز ہے اس کو پبلکلی استعمال کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ اور نمبر 5، عمران خان کے خلاف بڑے مضبوط گواہ موجود ہیں جن میں اسد مجید بھی ہیں، جن کی ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی تھی، لہٰذا یہ سازش نہیں لگتی اس کیس میں، یہ ایک خفیہ دستاویز تھی جو عمران خان نے پبلک کر کے جرم کیا۔ یہ سارا آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سائفر بظاہر اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو عمران خان ہو سکتا ہے یہ بیانیہ جیت چکے ہوں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی، رجیم چینج ہوا، ان کی حکومت ہٹائی گئی، اس سازش میں امریکہ شامل تھا، پرانی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی، اپوزیشن شامل تھی، اور عمران خان کا بیانیہ ہٹ بھی ہوا۔ لیکن جب قانونی طور پہ دیکھتے ہیں تو عمران خان کو اب قانونی طور پہ یہ مقدمہ بڑی مضبوط فوٹنگ پہ لڑنا پڑے گا، یعنی بڑے غور و فکر سے لڑنا پڑے گا اور بڑی محنت کرنے پڑے گی۔ اس کی کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں وجہ کیا ہے کہ ایک تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے، دوسرا اس میں دفعہ 5، دفعہ 9، دفعہ 34 شامل کی گئیں جو بڑی سنگین نوعیت کی دفعات ہیں، تیسرا اس میں اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ مرکزی گواہ ہیں اور 27 اور گواہ ہیں، چوتھا عمران خان کی ایک آڈیو بھی آئی ہوئی ہے، لیٹس پلے آن اٹ، اور پانچواں عمران خان کے خلاف جو اسد مجید سے لے کر، یعنی جن کی ملاقات ہوئی تھی وزارت خارجہ کے سیکرٹری وزارت خارجہ، اور وہاں سے لے کر آج جو 5 اہلکار پیش کیے، آج 5 ویسے گواہ پیش کیے تھے وزارت خارجہ کے، وہ گواہ جو آج پیش ہوئے، یہ اب گواہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو وہ 5 گواہ مطلب کہ ایک مکمل کیس بنایا گیا ہے جس کو عمران خان صاحب نے اور ان کی وکلا نے بڑی قانونی طور پر ان کو لڑنا پڑے گا اور ثابت کرنا۔ اب اس میں 2 پوائنٹس اور آگے آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی قانونی ٹیم ثابت کر دے کہ یہ کیس ہی جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، سیاسی انتقام پر مبنی ہے، فائن۔ دوسرا کیا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں کیا عمران خان نے یہ سارا، ان کے خلاف ان کو سائفر ملا، انہوں نے انجانے میں یہ سارا کچھ کیا، اس میں سزا کم ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مدعی یعنی جو پراسیکیوشن ہے یا جو حکومت ہے یا جو وہ اگر یہ ثابت کر دے کہ عمران خان نے یہ جان بوجھ کر سارا کیا تو سزا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور سزا یاد رہے کہ 2 سال سے 14 سال تک کی سزا ہے اس میں، کیونکہ یہ دفعات بڑی سنگین ہے اور اس میں شریک ملزم ہے شاہ محمود قریشی۔ تو سائفر کیس کی عمران خان کی درخواست مسترد ہو گئی، ضمانت کی، سماعت روکنے کی اور مقدمہ خارج کرنے کی، اور ایک امید جو تھی وہ ختم ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، حالانکہ عمران خان کے وکیل کہتے ہیں کہ ہمیں جسٹس عامر فاروق سے یہی توقع تھی، یہی ہونا تھا۔ اب وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ لے کے جائیں گے، اور اس کے علاوہ سائفر کی آج یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج جب سائفر کی عدالت لگی تو اس میں 5 گواہ لائے گئے عمران خان کے خلاف جو سارے کے سارے وزارت خارجہ کے تھے۔ اب یہ گواہوں کا سلسلہ شروع ہوگا، 28 گواہ بھگتیں گے عمران خان کے خلاف، اور پھر عمران خان اپنے حق کے دفاع میں بھی گواہ پیش کریں گے، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سماعت دسمبر کے اینڈ تک اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو بڑا مضبوط کیس ہے، سنگین کیس ہے، اور مضبوط قانونی بنیادوں پر لڑنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔